تمام دیکھنے والوں کو آداب، السلام علیکم۔ آنے والے الیکشن کے لیے غداران مہاجروں نے جس طرح کی زبان اور پالیسی کو اختیار کیا ہے، مہاجر عوام اور وفا پرست عوام، پوری قوم ان کی کسی بھی اس منافقت سے بھرے ان پالیسیز پر، ان بیانات پہ کان نہ دھریں۔ ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جو انہوں نے مہاجر قوم کے ساتھ کیا، اپنے قائد کے ساتھ کیا، اپنے رہنما کے ساتھ کیا، وہ باپ جس نے ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، پورے شہیدوں کے خون کے لہو کا سودا کر کے آج اس قوم کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے، کوئی بھی بات پوری قوم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان غداروں کی اس منافقت سے بھری پالیسیز، جہاں وہ چند لوگوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پہ ان کو منافق اور دشمنوں سے ملنے کے طعنے دے رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ 22 اگست کے بعد اور ایون اس سے پہلے جب یہ پی ایس پی بنی، خاص طور پہ اگر ہم یہ کمالو بغیرت کی بات کریں، تو انہوں نے مہاجر قوم کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ کیا کیا؟ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں سے تو بات کی جا سکتی ہے، غداروں سے بات نہیں کی جا سکتی، منافقوں سے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا جو رویہ یا آپ کے جو ایکشنز رہے پی ایس پی بنانے میں، اور پھر اس کے بعد بہادر آباد ٹولے میں جہاں شامل ہونے میں، پہلے پی آئی بی بھی بنی، پھر اس کو بھی مرج کر دیا گیا، آپ لوگوں نے تو منافقت کے اور غداری کے عمل کو ایسی ہائٹ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں جانے والے وہ لوگ جن کو کوئی مزمل، کوئی وسیم، کوئی اسفنجا یا سیف یار کے نام سے جانتا تھا، آپ کے بھی علم میں ہے کہ ان کو مزمل قریشی بنانا یا محمد وسیم بنانا یا ان کو سیف یار خان بنانا، یہ الطاف بھائی کا ہی عمل تھا۔ الطاف بھائی کا نام ان کے ساتھ جڑا تو 4 لوگوں نے ان کو پہچاننا شروع کیا۔ ان کے پیپلز پارٹی میں جانے کے عمل کو تو میں قطعی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اور آپ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہماری سب سے بڑی دشمن رہی ہے اور مہاجر قوم کو بہت زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ ان غداروں کے عمل کو اگر آپ دیکھیں، جنہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم اس پوری قوم کو یکجا کرنے میں جو 40-45 سال اپنی زندگی کے لگائے، اس پہ جو انہوں نے قبضہ کیا اور مہاجر قوم کا جو حال کیا، اس میں پیپلز پارٹی کا تو بہت ہی مطلب اگر آپ اس کو ریٹنگ کریں گے تو یہ تو بڑے ٹاپ لیول کے پہ آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر میر صادق کی اولاد ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کے بھی باپ ہیں۔ وہ بھی اگر زندہ ہوتے تو کہتے یار واہ، مطلب کوئی تو ہم سے سبقت لے کے گیا غداری کے عمل میں۔ انہوں نے تو وہ کام کیا ہے کہ جیتے جی انہوں نے پوری قوم کو جو ہے غلام بنا دیا ہے، اس مشکل میں ڈال دیا ہے کہ کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا۔ آج کراچی شہر کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے ان کی تھو تھو ہوتی ہے، جہاں بھی غداری کے کہیں بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو لوگ اب میر جعفر میر صادق کی مثال نہیں دیتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مصطفیٰ کمال، آپ نے فاروق ستار، آپ نے خالد مقبول، آپ نے عامر خان، آپ نے فیصل سفاری، آپ نے خواجہ، آپ نے انیس، آپ نے وسیم، ان لوگوں کے کردار کو اپنایا ہے۔ آپ نے ان کی روش پہ چلے ہیں آپ لوگ، جو غداری کا عمل آپ نے کیا ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی میں کوئی لوگ کو زور زبردستی سے ادھر ادھر پارٹیوں میں ملائے جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں تو ان کو بھی یہی تشبیہ دی جاتی ہے کہ آپ نے وہی کام کیا جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ایم کیو ایم پہ قبضہ کر کے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اور خالد مقبول ان لوگوں نے کیا۔ تو کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑو۔ اس ایم کیو ایم کو جس پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی، اس ایم کیو ایم کو تو تم دفن کرنے آئے تھے نا۔ تم ہی کہتے تھے کہ میں مہاجروں کے نام کو دفن کرنے آیا ہوں، اس ایم کیو ایم کو دفن کرنے آیا ہوں۔ آج اسی کے نام کو اور اسی کے بینر تلے جو ہے اپنے آپ کو قوم کے سامنے جو ہے شریف اور بڑا معصوم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارے مکرو چہرے سے ہر کوئی واقف ہے۔ الطاف بھائی کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم، الطاف بھائی کی بنائی ہوئی قوم کا پیچھا چھوڑ دو خدا کے واسطے، ورنہ یہ قوم تم سے خود پیچھا چھڑائے گی انشاءاللہ۔ جو تم ان کو انجیکشن لگانے کی بات کر رہے ہو نا کہ ان کو سکون آ جائے گا، ان کو بڑی سکون کی نیند آئے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے انجیکشن لگائے گا کہ تمہیں ایسی سکون کی نیند آئے گی کہ تمہارے گھر والے بھی یاد کریں گے۔ ہم تو تمہارے الفاظ میں جواب دے رہے ہیں،
ہمیں نہیں پتا کہ کون سے انجیکشن کی بات کر رہے ہو, کون سی نیند کی بات کر رہے ہو, لیکن اگر سکون کی نیند تم دوسروں کو دلوا رہے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اس کا قانون بھی جب حرکت میں آئے گا تو یہ قوم کے لوگ جو ہیں, جو غیور عوام ہیں, جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے محبت کرتے ہیں, اس قوم کے وفادار ہیں, اس شہیدوں کے وفادار ہیں, انشاءاللہ تمہیں تمہارا مکروہ چہرہ دکھائیں گے, اور وہ اس طرح کا بائیکاٹ کر کے تمہیں ایسا انجیکشن لگائیں گے کہ تم جو ہے زندگی بھر یاد رکھو گے. تمہیں ڈر ہے نا اس چیز کا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بائیکاٹ کر دیا, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قوم نے اگر تمہیں ووٹ نہیں دیے تو تمہارا کیا حال ہوگا, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. الزام لگاتے ہو کہ 5 ارب روپے پیپلز پارٹی کو دے کے بائیکاٹ کروایا, پیپلز پارٹی نے دے کے بائیکاٹ کروایا, فلاں کروایا, تو اچھا سا جواب دیا تمہیں دشمن ہے. کیا منہ رہ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ 5% بھی تمہیں دے دیتے تو تم بیٹھ جاتے. میں تو کہہ رہا ہوں 5% بھی بہت بڑی رقم بول دی انہوں نے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی وہ ہیں جن کے پاس 40 سال پہلے فوجی افسران جو ہے 50 لاکھ کے بریف کیس لے کے آئے تھے, جن کو آفر دی تھی کہ کراچی میں پوری بادشاہت ہوگی, جہاں کو جتنی منزل, جتنی رقبہ کی زمین کو اور گھر کو اور بنگلے کو تمہیں دے دیتے تو تم بیٹھ جاتے. میں تو کہہ رہا ہوں 5% بھی بہت بڑی رقم بول دی انہوں نے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی وہ ہیں جن کے پاس 40 سال پہلے فوجی افسران جو ہے 50 لاکھ کے بریف کیس لے کے آئے تھے, جن کو آفر دی تھی کہ کراچی میں پوری بادشاہت ہوگی, جہاں کو جتنی منزل, جتنی رقبہ کی زمین کو اور گھر کو اور بنگلے کو تمہیں دے دیں. قائد تحریک الطاف حسین نے ٹھوکر ماری ان کو. آج بھی پراپرٹیز کے کیس میں دنیا کو پتا چل گیا کہ کوئی بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے نام پہ نہیں ہے. تم الطاف بھائی کو 5 ارب روپے کے پر الزام لگا رہے ہو. تھوکتے ہیں ایسے پیسوں پہ اور ایسی رشوت پہ اور ایسی آفر پہ. الطاف بھائی, الطاف حسین جس کا نام ہے نا, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ایک ایکشن اور ان کی پوری زندگی سے پوری ان کی قوم